بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ مشہور یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا الہامی پیغام ہر لحاظ سے آفاقی ہے۔ یہ نہ صرف معاشرے کی اصلاح اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے بلکہ اس نظام کے تحت مسائل کا حل بھی موجود تھا، بلکہ اس کے ساتھ اپنے اندر بنیاد پرست معنوں میں گھر اور آبائی علاقے سے نسبت کے تصور کو بھی بے پناہ وسعت دینے کا حامل تھا۔ یہی نہیں بلکہ شناخت کے تصور کو بھی بدل کر رکھ دے گا۔ اب وقت آن پہنچا تھا کہ اس مفروضے کا صحیح معنوں میں امتحان لیا جائے، عمل کی بھٹی میں اس کی کڑی جانچ کی جائے۔ اب تک صرف یہی شہر یعنی مکہ ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا محور رہا تھا۔ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب اس جگہ کو واقعی ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیں گے؟ کیا مکہ کو چھوڑنے کا مطلب ایک نئی زندگی کی شروعات تھی بلکہ ایک نئی دنیا کی بنیاد تھی؟ اگر یہ طے کر بھی لیا تو کیا یہ سوال جو کا تو قائم تھا کہ اگر فی الوقت عملی تجربہ یہاں ممکن نہیں ہے تو آخر پھر کہاں؟ اس بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل اور دماغ دونوں ہی خالی تھے۔ جب وجدان ہی نہیں تھا تو اس بارے نزول کہاں سے آتا؟ دیکھا جائے تو مدینے چلے جانے کا فیصلہ بھی کسی نئے اچھوتے خیال نہیں تھا بلکہ چاروں نہ چار ماضی میں گم تعلق کی بنیاد پر کیا گیا۔ مدینے کے نخلستان مکہ سے شمال کی جانب 200 میل پر واقع تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کے لیے مکمل طور پر اجنبی، غیر اور لا تعلق نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس جگہ کے ساتھ ایک درینہ رشتہ تھا، مہین ہی سی مگر بہرحال نسبت موجود تھی، کم از کم اصولی طور پر ضرور ہی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا انتقال اسی مقام پر ہوا تھا اور ان کی وفات کے 6 سال بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ بھی یہیں سے واپسی پر راستے میں چل بسی تھی۔ اگر یہ تعلق قسمت اور وقت کا معاملہ محسوس ہوتا تو آپ اس کے علاوہ بھی ایک دوسرا تعلق تھا جو باقی کسی بھی نسبت سے کہیں گہرا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا یعنی بنی ہاشم کے بانی نے اپنی زندگی میں مدینے کی ایک عورت سے شادی کی تھی جس کے بدن سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔